ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مالی کی حالت میں افضل دیکھے، کوئی اپنے دوست کو، کسی کو دنیاوی حساب سے، دولت کے حساب سے، اور اس کو اپنے سے زیادہ دیکھے، افضل دیکھے، تو فوراً اس شخص کو دیکھے جو اس سے کمتر ہو اور جس سے یہ افضل ہو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ایک بندہ غریب ہے، مثال دے رہے، وہ امیر کو دیکھ رہا ہے، اب وہ حیرت زدہ ہو گیا، اللہ نے اس کو کس طرح دولت دی، کس طرح امیر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فوراً تم اپنے سے زیادہ کم والے کو دیکھو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے زیادہ اچھا مرتبہ دیا ہے، تاکہ تمہارے اندر ایک مطلب کمی بیشی پیدا نہ ہو جائے، سوچ میں ایک ویرانی نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بازار سے گزرے، آپ کو گھیر لیا، آپ چھوٹے کانوں والے ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، یعنی کہ بکری کا بچہ، چھوٹے کان تھے اس کے، وہ مردہ پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، یعنی اس بکری کے بچے کا، کہ تم میں سے کون اس شخص کو 1 درہم کے بدلے میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم اس کو کسی چیز کے بدلے میں خریدنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کا کیا کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل جائے؟ یعنی کہ وہ مردہ بچہ جس کے کان بھی بالکل چھوٹے تھے، عیب تھا اس میں، لوگوں نے کہا بخدا اگر یہ زندہ بھی ہوتا پھر بھی اس میں عیب ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مردہ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا خدا یعنی کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کمتر ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو بہت بڑی حیثیت والا بنا دیا ہے، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو سنبھال کر مر جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ خیرات نہیں دیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو احسان جتلا کر دیتے ہیں۔